یہاں بیان چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، خاص طور پہ 2-3 باتیں میں ان خواتین سے کہوں گا کہ دیکھیے آپ اپنے گھروں کو جنت بنا سکتی ہیں چند باتوں پر عمل کر کے۔ ایک تو یہ کہ اپنی بچیوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ان کے ڈریسنگ پر زور دیں کہ ڈریس عورت کے لیے زینت والا اچھا خوبصورت لباس یہ عورت کی فطرت ہے، لیکن لباس ہونا چاہیے، پورا لباس ہونا چاہیے۔ لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بچی کے دل سے حیا ختم ہوگی تو پھر ہر معاملے میں حیا ختم ہوگی۔ حیا اگر ہے تو ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ جب بچی کی طبیعت میں حیا ختم ہو گئی تو وہ پھر کبھی اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھے گی، وہ تمیز سے بات نہیں کرے گی۔ پھر آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ گھر میں وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، تو ماں باپ تو اللہ کے بعد ہیں، آپ نے اس کو اللہ کی پہچان نہیں کرائی تو ماں باپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ماں باپ کی اطاعت بھی تو جب ہی کرے گی نا وہ، کہ جب وہ اللہ کو مانتی ہو اور اللہ کے حکم کو مانتی ہو۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتی تو وہ ماں باپ کی کیسے وہ احترام کرے گی؟ ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا کام خواتین سے خصوصی گزارش ہے، گھروں میں سونے اور جاگنے کی ترتیب کو کنٹرول میں لائیں۔ اپنی بچیوں کو رات کو جلدی سلایا کریں اور صبح کو، یہ کام تو ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ رات کو دیر سے سونے میں جو آج کل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، فیس بک پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ اور تیسری چیز، اپنے گھروں میں چیخنے چلانے کے ماحول کو ختم کریں۔ دیکھیے جب عورت اپنے شوہر کے سامنے چیخے گی تو بچی بھی جب شادی ہو کے جائے گی تو سسرال میں تمیز سے بات کرے گی وہ؟ بولے نا بھائی۔ میرے بھی کچھ تجزیے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں جتنا فساد چیخنے چلانے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ وہی بات اگر آہستہ سے کہہ دی جاتی سمجھ میں آتی ہے، لیکن گھروں میں آہستہ کہنے کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جیسے نماز کا حکم دیا، جیسے روزے کا حکم دیا، ویسے ہی اللہ نے آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں یہ بات۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو کیا رکھو؟ پست رکھو۔ اور اللہ نے اس کی مثال دی ہے إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ کیوں بری ہوتی ہے؟ چیختا بہت ہے۔ گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بات صحیح کرتا ہے گدھا۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ڈھیچو کیوں کرتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ تو کھانا مانگنا غلط بات ہے کیا؟ بھائی جب تم کام اس سے گدھوں جیسا لے رہے ہو، اس کے اتنا لوڈ ڈال رہے ہو اور اس کو تم جناب سارا دن چلاتے ہو، تو کھانا مانگنا اس کا حق تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بات 100% درست کرتا ہے، مگر آرام سے بھی کر سکتا تھا۔ ایک دم نان اسٹاپ جو ہے نا، پورا اپنے پھیپڑوں میں سانس بھرے گا پوری قوت کے ساتھ، پھر وہ ڈھیچو کرنا شروع کرے گا تو کیا ہوتا ہے کہ سب کو برا لگتا ہے۔ تبھی اس کو لوگوں نے جو بیوقوف ہو اس کو لوگ گدھا کہہ دیتے ہیں۔ جو بیوقوف ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ گدھے کو یہ جو گدھے کا لقب ملا ہے یہ زور سے بولنے کی وجہ سے ملا ہے، غلط باتوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ اور اگر ہم گھر میں بولے بھی زور سے اور بات بھی غلط کریں تو گدھے سے بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خواتین سے خاص گزارش کروں گا جو بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، میری باتوں کو توجہ سے سنیں، کیونکہ خواتین توجہ سے سنتی نہیں ہے بات۔ کسی بھی محفل میں ہو نا تو وہ آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، شکایتیں ملتی ہیں خواتین کی طرف سے۔ تو کھانا بھی لگنے والا ہے انشاءاللہ، وہ بھی کھائیں گے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ یہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جب گھر میں کوئی بات کرے تو کیسے کرنی ہے بات؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں ان کے بیان میں بیٹھا تھا، بہت زور سے چیخ رہے تھے وہ بیان میں، تو اتنی زور سے چیخ رہے تھے کہ کان پھٹ رہے تھے۔ میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ کے میرے پردے نہ پھٹ جائیں۔ تو وہ بول رہے تھے کہ، اور بیان میں حضرت علی کا کوئی ملفوظ سنا رہے تھے بہت زور سے کہ حضرت علی نے فرمایا، بہت چیخ کے بول رہے تھے حضرت علی نے فرمایا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں بیان کے بعد ان سے پوچھوں حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی، جیسے حضرت علی نے جس اسٹائل میں فرمایا تھا اگر آپ بھی اسی اسٹائل میں فرما دیں تو بھی تو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا چیخنے کی کیا ضرورت۔ تو گھروں میں کیا ہے، کوئی آدمی تمیز سے بات ہی نہیں کرتا۔
تو گھر میں اگر ہم بچپن سے ہی تھوڑا سا اس کا خیال کریں، جو بچہ زیادہ چیخے چلائے بیٹا آرام سے، اور بڑے اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں گے تو خود بخود گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ بچوں کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں آہستہ، لیکن جب بیوی کو آپ بات کریں گے تو آپ اتنا زور سے چیخیں گے، عورت اپنے شوہر سے بات کرے گی تو اتنا زور سے چیخے گی، اور یہ چیخنا چلانے کا ماحول آپ پتہ ہے کہاں سے رہے؟ بتاؤں آپ لوگوں کو ہے بھائی، یہ ہمارا کلچر تھا نہیں ہے، ہمارے کلچر بہت اچھا تھا۔ آپ ہندوستان میں یا پہلے جو بڑے بزرگ ہیں ان لوگوں سے جا کے پوچھیں گھر میں۔ میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے انڈیا سے ہمارے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال میری عمر ہوگی، تو میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا، تو مجھے گھر کے بڑوں نے کہا کہ بڑوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھتے ہیں۔ کیسا کلچر تھا ہمارا ایک زمانے میں کہ بھئی یہ نہیں، اتنے آداب تمیز کہ بھئی یہ بڑے ہیں تو یوں ملنا ہے ان سے۔ گلاس میں انہوں نے مجھ سے پانی مانگا تو میں نے ایک ہاتھ سے ان کو پانی پیش کر دیا۔ اس پہ ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ جب بڑے کو کوئی بزرگ ہوں، سفید داڑھی ہے، ان کو دونوں ہاتھوں سے پانی جب پیش کیا جاتا ہے تو پیالہ یا گلاس دونوں ہاتھوں سے ادب تمیز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اب تو لوگ اس پہ ہنسیں گے، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، 2 ہاتھوں سے پانی ہے نا، یوں کر کے پلا دو، پائپ لگا دو ان کے منہ سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے 2 ہاتھوں سے 1 ہاتھ؟ تو بھائی یہی تو ہے تہذیب، جانور میں اور انسان میں یہی تو فرق ہے تہذیب کا، اور کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے بنیادی طور پہ تہذیب۔ تو یہ جو چیخنے چلانے کا ماحول گھروں میں آ رہا ہے، یہ معلوم ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن سے آیا ہے، ڈراموں سے اور فلموں سے آیا ہے۔ ان میں کردار ہوتا ہے، ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، وہ چیخ رہی ہے، عورت اپنے بیٹی باپ کے سامنے چیخ رہی ہے، اور پھر وہ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، اور یہ سب چیزیں ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے لے رہے ہیں۔ تو اگر ٹی وی پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، کیا خیال ہے؟ کنٹرول کر لیں تو خود بخود گھر پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، ورنہ ہم اپنی اگلی نسل کو کوئی اچھی چیز دے کے نہیں جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی بس یہ آیت بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جب ہم نافرمانوں کو، گنہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں یہ کلچر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیچر پہ، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ بالکل نیٹ کلین صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس کا کلچر، اس کا ماحول جو سب سے پہلے والدین اس کو دیتے ہیں، وہ ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ تو جب وہ بچہ جائے گا نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں، تو وہ اپنے والدین کا بھی گریبان پکڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ قیامت کے دن یہ سلوک ہو کہ ہماری اگلی نسل ہمارا گریبان پکڑے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے نا تو ٹھیک ہونے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر پورے خود بخود ہو جائیں گے، اس کے لیے کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا پورے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ نہیں ہو سکتا، پورے ٹھیک کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پورے ملا بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملا بنانا چاہ رہا ہے، یہ مولوی بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ مکمل سیدھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں بھائی تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں۔ تھوڑے سے ہوں گے تو آپ کو ٹھیک ہونے کا مزہ آئے گا، بھائی ٹھیک ہونے میں کیسی راحت ملتی ہے، تو آپ پورے خود ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جو خواتین پردہ نہیں کرتی نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 3 دن مکمل پردہ کریں، مکمل پردہ، صرف اس لیے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ 3 دن تک آپ گلوز لیں اور چہرے کو چھپائیں اپنے نامحرم رشتہ داروں سے، چچا زاد بھائیوں سے، پھوپھی زاد بھائیوں سے بھی، دیور سے بھی۔ 3 دن کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو مکمل نامحرم مردوں سے چھپا دیں اور ڈرے نہیں۔ میں صرف کتنے دن کا مشورہ دے رہا ہوں؟ 3 دن، اور نیت کریں بھائی 3 دن کے بعد یہ پردہ واپس اتار دینا ہے۔ آپ کو 3 دن میں اتنا سکون ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کے لیے پردے میں رہنا اس کی فطرت ہے، اس کو اس میں زیادہ سکون ملتا ہے، اور بے پردگی میں عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میڈیا نے الٹی پٹیاں پڑھائی ہوئی نا، دودھ چھڑا کے ہمیں چائے پہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اور جو سکون کی چیزیں چھڑا کے پان اور گٹکے پہ ینگ جنریشن لگ گئی ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ فطرت پہ چلنے میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے، کتنا مزہ رکھا ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو کامیاب کرے, اچھی زندگی, ازدواجی زندگی, کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو. اور جو انہوں نے ہمت کی ہے, قربانی دی ہے, دیکھو جنید جمشید نے قربانی دی تھی, ان کا جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا. اگر وہ اسی طرح سنگر رہتے اور ناشت گانے میں لگے رہتے تو میرا خیال ہے اتنا پروٹوکول ان کو نہیں ملتا. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی عزت نہ ملتی ان کو. تو اور دنیا میں جو اسٹیج پہ ان کی عزت تھی وہ تو رہتی, مگر وہ بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتی. جنید جمشید نے توبہ کیسے کی ہے, میں نے ان کا ایک چھوٹا سا بیان سنا تھا. انہوں نے کہا میں جب اسٹیج پہ گایا کرتا تھا تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ میں کسی اسٹوڈیو پہنچا ہوں, وہاں میرے دوستوں نے کہا ایک کوئی بوڑھا آدمی گا رہا تھا جو اپنے زمانے میں بڑا سنگر رہا تھا. تو لڑکوں نے کہا کہ یار یہ تو بڈھا ہو گیا, اس کا چھوڑو بیان, سوری اس کی جو ہے نا اس کا گانا چھوڑو, تو اس کا گانا چھوڑو, یہ تو بڈھا ہو گیا ہے. تو جنید جمشید کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ کل میرے بارے میں بھی لوگوں کا یہ تبصرہ ہوگا. آج تو میں جوان ہوں, گا رہا ہوں, لوگ ناچ رہے ہیں اور لوگ بڑے عزت دے رہے ہیں. کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, جنید بڈھا ہو گیا ہے, اس کو چھوڑو, کسی جوان کا گانا سنو. تو یہ جوانی کے مزے ہیں جو جوانی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے, جوانی میں دین پہ چلنا. تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا دوسرے نوجوانوں کو بھی ہمت پکڑنی چاہیے. ابھی جوانی میں توبہ کر لیں جب دانت ہیں کھانے کے لیے. لوگ سود سے توبہ کرتے ہیں جب دانت ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کھانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی, اب کہہ رہے ہیں ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا ہے. تو اب تو بھائی ویسے ہی چھوڑنا تھا, دانت ہی نہیں ہے تو کہاں سے کھاؤ. اب تو جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ نہیں کھا سکتے آپ, تو سود تو کھانا چھوڑنا ہی تھا نا اس عمر میں. آپ توبہ تو ہر وقت قبول ہے, بڑھاپے کی توبہ بھی اللہ کے قبول ہے, لیکن جوانی کی توبہ اصل ہوتی ہے, اس میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھانا شروع ہے, دعا پھر انشاءاللہ مانگتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے, کرتا رہوں گا میں. کھانے کی طرف توجہ زیادہ دیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.